قسم کون ہے حسین کیا ہے حسین کون ہے حسین کیا ہے حسین پہلے مصرے میں بھائی جان پتہ چلے گا کہ محمود کو کس معیار پہ بیٹھے میں کہہ رہا ہوں قانون مصطفیٰ کی صدا بولتا بھی ہے جو بول سکتے ہیں آخری علاری کا تجھ سے نعرہ ہے ہائے بڑی قانون مصطفیٰ کی چاچو بخت علی صاحب عزت حسین کی قسم حقیقی داد ہوتی یہی ہے ورنہ آج کل جو ذاکری چلی رہی ہے وہ آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں قانون مصطفیٰ کی صدا بولتا بھی ہے قانون مصطفیٰ کی صدا بولتا بھی ہے اسرار کبریا کی گرا کھولتا بھی ہے اور میں کہہ رہا ہوں یہ معجزہ ہے صرف ہاتھ اٹھائیے گا یہ معجزہ ہے صرف محمد کے لال کا ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے کیا بات ہے یار کیا بات ہے جو بول سکتے ہیں ہاں تجھے نعرہ یہ معجزہ ہے صرف بھائی محمد کے لال کا ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے چلے آپ اس معیار پہ سنیں بھائی تو چار مصرے مولا حسین علیہ السلام کی فضیلت میں مزید پڑھتے ہیں پھر جو آج کا ایک موضوع ہے وہ موضوع آپ کے سامنے رکھتے ہیں عرض کی ہے کہا شبیر نے ظالم سے کہ جا بیعت نہیں کرتا ولید کا دربار تھا ولید نے کہا حسین بیعت کر یا سر دے بیعت کر یا سر دے عزت حسین کی قسم اس مجمع کو راضی کرنے کے لیے نہیں اپنے اندر کے ذاکر کو راضی کرنے کے لیے چار مصرے پڑھتا ہوں جناب سید حیدر علی صاحب نے کیا کیا لکھ دیا انہوں نے لکھا کہا شبیر نے ظالم سے کہ جا بیعت نہیں کرتا کہا شبیر نے ظالم سے کہ جا بیعت نہیں کرتا کرائے کے سبھی قاتل بلا بیعت نہیں کرتا میں وہ شبیر ہوں جس میں خدا رہتا ہے صدیوں سے یہ قانون الہی ہے خدا بیعت نہیں کرتا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میں وہ شبیر ہوں جس میں خدا رہتا ہے صدیوں سے یہ قانون الہی ہے خدا اب جس بندے کو عقیدے کی کمی ہونا اس سے تو میرا معاملہ ہی نہیں یہ قانون الہی ہے خدا بیعت نہیں کرتا خدا بیعت چٹی ڈاڑی نال تسی بنے دے پہ ہو مولا جناب حبیب ابن مذاہب دی زندگی دا صدقہ تھوڑی زندگی دراز فرما 10 محرم موضوع شروع کرنا چاہتا ہوں 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان کربلا کے میدان میں جناب سید حیدر علی صاحب وہ شاعر تھے کہ جو مسائل میں فضائل لکھا کرتے تھے اب جس بندے کو بات سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے اور جناب عالیہ کا فضائل پڑھنا چاہتا ہوں وہ جناب عالیہ کو سلام کرے جس کو سمجھ نہ آئے اس سے کمیل حیدر کا کیا معاملہ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان کربلا کے میدان میں جناب عالیہ کو بغیرتوں نے رسولیں پہنائی بی بی عالیہ کو کربلا کی آخری حدود کربلا کی آخری آئیت کا دور بلایا گیا بی بی عالیہ نے علیہ تشبیح سر اٹھایا بی بی عالیہ نے سامنے دیکھا تحت دیا بھائی حسین کے قاتل نظر آئے بائیں دیکھا تحت دیا بھائی حسین کے قاتل نظر آئے بائیں دیکھا تحت دیا بھائی حسین کے قاتل نظر آئے اس وقت میری جناب عالیہ بنت علی علیہ السلام بی بی کے چہرے پہ جلال آیا بی بی فرماتی ہے چاہے لو یہ بات یاد رکھنا میں علی کی علی بیٹی علل اعلان کر کے کہہ رہی ہوں کیا بی بی فرماتی ہے میں چاہ رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بتا پہ مہر لگانے ای کو تھوڑا کم کیجئے گا بھائی جان ای کو سیٹ میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بتا پہ مہر لگانے خاک کربلا پہ بھائی حسین کا بی بی کو بدن نظر آیا نو کے نیزہ پہ بھائی حسین موضوع اپنی زندگی کا قیمتی پڑھنا چاہتا ہوں خاک کربلا پہ بھائی حسین کا بدن نو کے نیزہ پہ بھائی حسین کا سر بی بی نے مولا کے بدن سے نہیں بی بی مولا کے سر سے مخاطب ہو کے فرماتی ہے بھیا حسین میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بتا پہ کہ چھوٹی پھیلا کے مانگ رہے ہوں اگر حق بنے تو حق رہا نہیں نہ بنے تو بولنے کی ضرورت نہیں فرماتی ہے میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بتا پہ مہر لگانے میں شام میں لکھ کے آؤں گی کہ جب
قمر جیتا ہے کربلا کی، ارے میں تبھی آؤں گی کربلا جب یزید کہہ دے حسین جیتا، میں تبھی آؤں گی کربلا جب یزید کہہ دے حسین جیتا، یزید کہہ دے حسین۔ اب مسائل پہ فضائل بڑا مشکل لکھا جاتا ہے۔ جناب حیدر علی صاحب نے سونے کی قلم اٹھائی اور انہوں نے ایک عکس پیش کیا، اور اگر یہ عزت جناب عالیہ کے علاوہ کسی بی بی کی عزت میں آئی ہو تو کوئی داد نہیں دی، اگر عزت صرف جناب عالیہ پہ ہو تو پھر آپ نے ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ اٹھا کے جناب عالیہ کو سلام کرنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہاتھ میں کڑیاں بھی ہیں اور عمر پہ قبضہ بھی ہے، جو بول سکتے ہیں جس کو عقیدہ سننا سے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ہاتھ میں کڑیاں بھی ہیں اور عمر پہ قبضہ بھی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے اور مطمئن لہجہ بھی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے اور مطمئن لہجہ بھی ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں عالم امکان میں زینب کا دیکھا ہے کمال، سر پہ چادر بھی نہیں ہے ثانی زہرا میں ہے، سر پہ چادر بھی نہیں۔ میں بی بی کا فضائل پڑھ رہا ہوں اور فضائل میں اتنی روحانیت والی مجلس ہے، لوگوں کی آنکھوں میں بابا جی آنسو آ رہے ہیں۔ میں بالکل بی بی کا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں اور اسی خطبے پہ سلام کر جاؤں گا۔ کل سے ٹھیک 8 بجے آپ کے چہروں کی زیارت سعادت حاصل ہوگی۔ بالکل بی بی کربلا کے میدان میں سامنے بھائی حسین بھی قاتل، دائیں بھائی حسین بھی قاتل، بائیں بھائی حسین بھی قاتل۔ بی بی نے ان بے غیرت 9 لاکھ کی فوج کو دیکھا، عزت حسین کی قسم مصرع میرے قد سے بڑا ہے۔ بی بی نے 9 لاکھ کی فوج کو دیکھ کے بی بی فرماتی ہے جاہلو تم نے سوچا کیا ہے کہ ہم نے عالیہ کی چادر لوٹ لی ہے؟ آؤ سنو منصب خلقت برقع و ردا میرا ہے۔ بی فرماتی ہے منصب خلقت برقع و ردا، جس بندے کو میری بات سمجھ آئے وہ ضرور بولے۔ بی فرماتی ہے منصب خلقت برقع و ردا میرا ہے، آج اسلام بھی محتاج دعا میرا ہے۔ بی بی فرماتی ہے کہتے رسولوں کے فضائل سے بڑا میرا ہے۔ ہے کوئی جناب عالیہ کی فضیلت پہ بولنے والا؟ بولیے گا نا، آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں ورنہ یہیں پہ کلوز کر دوں گا، ذاکر تو میرے پہ چھوائے بیٹھے۔ منصب خلقت برقع و ردا میرا ہے، آج اسلام بھی محتاج دعا میرا ہے۔ بی فرماتی ہے قد رسولوں کے فضائل سے بڑا میرا ہے۔ بی فرماتی ہیں عبد ابلیس ہو تم اور خدا میرا ہے۔ بی فرماتی ہیں عبد ابلیس ہو تم اور خدا میرا ہے۔ بی فرماتی ہیں تم زر لال کے ساجد میں ولی کی بیٹی، تم زر لال کے ساجد میں ولی کی بیٹی، تم ہو انجان ولادت میں علی کی بیٹی۔ واہ واہ کیا بات ہے، تم زر لال کے ساجد میں ولی کی بیٹی، تم ہو انجان ولادت میں علی کی بیٹی۔ بالکل یزید کے دربار میں جناب سیدہ کو پیش کیا گیا، ان بغیرتوں میں سے بڑا ڈھیر سارا مجمع تھا۔ آج جناب عالیہ کا فضائل میں پڑھنے نہیں لگا، میں دکھانے لگا۔ 9 لاکھ فوج، قبلہ آپ وہیں سے دعا کر دیجئے گا، 9 لاکھ فوج، ان بغیرتوں میں سے کچھ بغیرت آگے بڑھے، انہوں نے کہا بی بی آپ جو کہہ رہی ہیں تم زر و لال کے ساجد میں ولی کی بیٹی، آپ جو ولی کی بیٹی ہیں، آپ جو علی کی بیٹی ہیں، آپ ذرا اپنی فضیلت تو بتائیں۔ بی بی نے کہا میں تمہیں اپنی فضیلت کیا بتاؤں، اور تم سنو کہ تم کیا ہو۔ 6 مصرے بالکل سکون سے سننے، 7ویں مصرے پہ آپ کے بھائی کو، آپ کے بیٹے کو اتنا یقین ہے کہ پورا محمود کو اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے۔ بی فرماتی جاہلو یہ بات یاد رکھنا، تم کیا ہو، تم کیا ہو، تم کیا ہو۔ بی فرماتی رجس لبریز ولادت ہو تو تم ہوتے ہو، رجس لبریز ولادت ہو تو تم ہوتے ہو، کفر مائل و سخاوت ہو تو تم ہوتے ہو۔ بھی فرماتی ہیں فاسق فاجر حکومت ہو تو تم ہوتے ہو۔ بھی فرماتی ہیں جرم کے پاس خلافت ہو تو تم ہوتے ہو۔
کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. جرم کے پاس میں نے کہا تھا چھٹے مصرے تک نہیں دوڑنا، لیکن پورے مجمع کے ہاتھ اٹھ گئے. جرم کے پاس خلافت ہو تو تم ہوتے ہو. بھی فرماتی ہیں ظلم کی دنیا کے ناپاک سے آئین بھی ہو، تم مسلمان بھی ہو، اسلام کی توہین بھی ہو. یہ 6 باتیں کی ہیں جناب عالیہ نے. ان بغیر تو میں سے ایک بغیر آپ آگے بڑھا. اس نے کہا بی بی آپ نے یہ تو کہہ دیا، یہ ہو تو ہم ہوتے ہیں، یہ ہو تو ہم ہوتے ہیں، یہ ہو تو ہم ہوتے ہیں. بی بی آپ کیا ہے؟ جناب عالیہ کے چہرے پہ جلال آیا. فرماتی ہے سننا، میں طہارت کی علمدار ہوں غازی کی طرح. ہے کوئی محنت سننے والا؟ بھی فرماتی ہیں میں طہارت کی ملنگ پھر چاہتا، میں طہارت کی علمدار ہوں غازی کی طرح. بھی فرماتی ہیں ذہن مصرع ایک ایک میرے قد سے بڑا، میں طہارت کی علمدار ہوں غازی کی طرح. بزرگوں دعا کرائے پڑھن پتر دا نوکر دا پڑھن دا مقصد ہو گیا. بھی فرماتی ہیں میں طہارت کی علمدار ہوں غازی کی طرح، ذہن پلٹاؤں گی ہاری ہوئی بازی کی طرح، ذہن پلٹاؤں گی ہاری ہوئی بازی کی طرح. بھی فرماتی تم مسلمان ہو مندر کے نمازی کی طرح. کیا بات ہے، کیا بات ہے جو بول سکتے. بھی فرماتی ہے تم مسلمان ہو مندر کے نمازی کی طرح، تم مسلمان ہو مندر کے نمازی کی طرح. بھی فرماتی ہے ہم قضاوار بھی زندہ ہیں فرازی کی طرح، ہم قضاوار بھی زندہ ہیں فرازی کی طرح. بھی فرماتی ہے اب جس بندے نے جتنا بڑا فتویٰ کمیل حیدری جی پہ لگانے لگائے، بھی فرماتی ہے ہم خدا بند کو دنیا میں مدد دیتے ہیں، ہم ہی شجروں کو طہارت کی سند دیتے. کیا بات ہے، ہم خدا بند کو دنیا میں مدد دیتے ہیں، ہم ہی شجروں کو طہارت کی سند دیتے ہیں، ہم ہی شجروں کو. بابا جی یزید نے کم سے کم 36 آخری 6 مصرے ایک جملہ مصائب کا اور منبر بھائی کے حوالے. یزید نے کم سے کم 36 زیادہ سے زیادہ 54 ریاستوں کو خط لکھا، مجھے فوج چاہیے، مجھے لشکر چاہیے، مجھے فوج چاہیے، مجھے لشکر چاہیے، مجھے گھوڑے چاہیے. امامی صاحب موضوع میں اپنے قد سے بڑا پڑھنا چاہتے ہیں. یزید نے لکھا مجھے فوجیں چاہیے، مجھے لشکر چاہیے، مجھے گھوڑے چاہیے، مجھے تلواریں چاہیے. بھی فرماتی ہیں یہ بات یاد رکھنا، مت سمجھنا میرے لٹنے سے کہ آباد ہے تو، ہاں گناہ خانوں کے کارندوں کی ایجاد ہے تو. ہے کوئی علمی بات پہ بولنے والا؟ آخری حوالی تک ہاں تجھے نعرہ حیدری. کیا بات ہے. یہ فرماتی ہیں مت سمجھنا میرے لٹنے سے کہ آباد ہے تو، مت سمجھنا میرے لٹنے سے کہ آباد ہے تو. عزت حسین کی قسم بڑی روحانیت والی مجلس ہے، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے. بیٹھیے گا جلدی جلدی، میں یہیں پہ سلام کرنے لگا. یہ فرماتی ہیں مت سمجھنا میرے لٹنے سے کہ آباد ہے تو، ہاں گناہ خانوں کے کارندوں کی ایجاد ہے تو، ہاں گناہ خانوں کے کارندوں کی ایجاد ہے تو. سر میری طرف کیجیے گا توجہ پلیز. ہاں گناہ خانوں کے کارندوں کی ایجاد ہے تو. بھی فرماتی ہیں تخت ہوتے ہوئے اندر سے تو برباد ہے تو. ہائے 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 جو بول سکتے ہیں. بھی فرماتی ہیں تخت ہوتے ہوئے اندر سے تو برباد ہے تو. بھی فرماتی ہیں یہ کرم ہے میرے نانا کا کہ آزاد ہے تو. اب جس بندے کو پتا ہے کہ یزید نے 36 یا 54 ریاستوں سے فوجیں منگوائی تھی، دستے منگوائے تھے، ان کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. فرماتی ہیں مت سمجھنا میرے لٹنے سے کہ آباد ہے تو، ہاں گناہ خانوں کے کارندوں کی ایجاد ہے تو، تخت ہوتے ہوئے اندر سے تو برباد ہے تو. بھی فرماتی ہیں یہ کرم ہے میرے نانا کا کہ آزاد ہے تو. بھی فرماتی ہیں قید ہو کے بھی میں زندہ ہوں امیروں کی طرح، ارے تو نے لشکر بھی بنایا تو فقیروں کی طرح. کیا بات ہے. ہاں تجھے بولو سخی سردار کلندر. صدقے صدقے قید ہو کے بھی میں زندہ ہوں امیروں کی طرح، تو نے لشکر بھی بنایا تو فقیروں کی طرح، تو نے لشکر بھی بنایا تو فقیروں کی طرح. پھر درباری یزید تھا، بالکل بی بی عالیہ کا خطبہ جاری تھا.
بالکل بی بی عالیہ توجہ میری طرف، بالکل بی بی عالیہ کا خطبہ جاری، یا اچانک ہوا کیا؟ بی بی عالیہ کو خطبہ جاری تھا، یزید کمینے نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ جا اذان کروا، اگر آج اذان نہ ہوئی تو ہم جیتی جتائی جنگ ہار جائیں گے۔ آج اذان نہ ہوئی، آخری 6 مصرے یا علیہ، آج اذان نہ ہوئی، میرے نوجوان بھیا ہاتھ اٹھائیے گا، آج اذان نہ ہوئی تو ہم جیتی جتائی جنگ ہار جائیں گے۔ پھر ہوا کیا؟ جناب عالیہ کا خطبہ جاری تھا، پھر ہوا کیا؟ یا اچانک ہی مساجد سے اذان بول اٹھی، یا اچانک ہی مساجد سے اذان بول اٹھی، یا اچانک ہی مساجد سے اذان بول اٹھی، جو تھی مانوں سے مشیت وہ زبان بول اٹھی، جو تھی مانوں سے ہاتھ اٹھائے گا، جو تھی مانوں سے مشیت وہ زبان بول اٹھی، جو تھی مانوں سے مشیت وہ زبان بول اٹھی، پڑھ کے پھر نادے علی اون کی ماں بول اٹھی۔ کیا بات ہے، پڑھ کے پھر نادے علی اون کی ماں بول اٹھی، پڑھ کے پھر نادے علی اون کی ماں بول اٹھی، جو تھی مانوں سے مشیت وہ زباں بول اٹھی، جو تھی مانوں سے مشیت۔ امامی صاحب یہاں پہ میں نے وعدہ کیا ہے، اگر جناب عالیہ کا خطبہ کسی عزادار کسی مومن کو نظر نہ آئے تو پھر آپ کے چھوٹے بھائی کا یہاں پہ آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ جو تھی مانوں سے مشیت وہ زباں بول اٹھی، اذان کی آواز ہوئی، اذان کا پہلا کلمہ اللہ اکبر، جب بات محمد رسول اللہ پہ آئی پھر ہوا کیا؟ جو تھی مانوں سے مشیت وہ زباں بول اٹھی۔ جناب عالیہ کہتے ہیں جب رسالت کی گواہی کی گھڑی بیت گئی، جب رسالت کی گواہی کی گھڑی بیت گئی، آئی زینب کی یہ آواز کہ میں جیت گئی۔ جب رسالت کی گواہی کی گھڑی بیت گئی، آئی زینب کی یہ آواز کہ میں جیت گئی۔ میں نے فضائل تھوڑا سا لمبا کر لی، میرے بھائی آ گئے، کل سے آپ تھوڑا سا جلدی تشریف لائیں گے تو ٹھیک 8 بجے آپ کا چھوٹا بھائی نوکری دے سکے گا، تھوڑا سا کرم کر لیا کریں، اور میرے سپیکر والے بھائی جہاں پہ بھی ہیں تھوڑا سا جلدی آیا کریں۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کروڑ گنا اس سے زیادہ فضائل پڑھ لیا جاتا، علی کی عزت دار بیٹی تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مصائب نہ بڑھا جائے۔ ایک جملہ پڑھتا ہوں، اسی جملے پہ آج محمود کو قیامت نہ ہو تو پھر علی کا نوکر نہ کہیے گا۔ جناب میر انیس صاحب کا مجھے ایک شعر یاد آ گئے، انہوں نے شعر لکھا بی بی عالیہ کی مصیبت میں اس سے بڑے شعر نہیں ہوتے۔ انہوں نے لکھا ظالم نے کیا ظلم بڑے زور و جفا سے، ارے خنجر کو پوچھتا رہا بی بی کی ردا سے۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت فرمائے۔ ظالم نے کیا ظلم بڑے زور و جفا سے، خنجر کو پوچھتا رہا بی بی کی ردا سے۔ 10 محرم کو جب سادات کا قافلہ لٹ گیا، روایت پڑھتا ہوں، میرا مالک اپنے پرسے کے لیے پڑھا روایت۔ 10 محرم کو جب سادات کا قافلہ لٹ گیا، عزت حسین کی قسم کھولی کمینہ ہر خیمے میں گیا، اس نے ہر خیمے سے جو کچھ اس کے ہاتھ آتا تھا نا وہ اس نے لوٹا۔ ایک روایت اسی آنکھوں سے پڑھی ہے، میرا مالک یہیں پہ مر جاؤں یہ روایت نہ پڑھتا۔ کھولی کمینے نے ہر خیمے سے جو اس بغیرت کے ہاتھ لگا وہ لوٹا۔ ایک دفعہ آئے کرنا یار، کھولی کمینے نے ہر خیمے سے جو اس کے ہاتھ لگا لوٹا۔ اچانک یہ اس خیمے میں آیا جس خیمے میں علی کی علی بیٹی تھی، اس بغیرت نے جناب سیدہ کی چادر میں ہاتھ ڈالا، اس بغیرت نے جناب سیدہ کی چادر میں ہاتھ ڈالا، اس سے چادر نہیں اتری، اس سے چادر نہیں اتری۔ اے عباس کی بہن کا جلال اتنا تھا، حسین کی بہن کا جلال اتنا تھا، اس سے چادر نہیں اتری۔ اس نے اپنے گھوڑے سے ایک نیزہ نکالا، یہ نیزہ زینب کے منہ پہ مارا، اے زینب کے منہ سے خون جاری ہوا۔ عزت حسین کی قسم زینب کے ہاتھوں سے چادر چھوٹی۔ زینب رو کے کہتی ہے کاش آج میرا عباس